السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأتبعوهم مشرقین، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الشعراء 12 نمبر 19 آیات مقدسہ نمبر 61 تا 68 ہیں، اور یہاں پر سورہ مقدسہ کا رکوع نمبر 4 اور پارے کا رکوع نمبر 8 مکمل ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں، اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ 2 رکوع سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مکالمہ، ان کا مقابلہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، رہنمائی دے رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شعوری جد و جہد ہے، قومی انقلاب کی تحریک ہے، وہ سمجھانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کو سمجھایا گیا ہے کہ انقلابات کیسے آتے ہیں، جد و جہد کیسے ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وقت کی ظالم طاقتیں وہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتی، کیوں؟ وہ ظلم پر قائم ہوتی ہیں۔ انہوں نے انسانوں کو غلام بنایا ہوتا ہے۔ اگر ان طاقتوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے اس وقت کے سسٹم کو توڑیں، اس کو شکست دیں، اور اس کی جگہ پر عادلانہ سیاسی اور معاشی نظام غالب کریں۔ چنانچہ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن فرعون نہیں مانتا، اور وہ مختلف مکالمہ، مذاکرہ اور مقابلہ آپ سن چکے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس رکوع کے آغاز میں، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، کہ اے موسیٰ، آپ بنی اسرائیل کو ساتھ لے لیں اور مصر سے نکل جائیں۔ گزارش کی گئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی پلاننگ کرتے ہیں، اس کی مینجمنٹ کرتے ہیں۔ چنانچہ مصر میں جہاں جہاں بھی بنی اسرائیلی موجود ہیں، ان کے سرداروں کو ملتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، اور ان کی تیاری اس طرح کرتے ہیں کہ جب بھی میرا حکم ہوگا آپ نے تیار رہنا ہے، یہاں سے نکلنا ہے، ہم اپنے علاقے شام فلسطین کی طرف جا رہے ہیں۔
اس پلاننگ پر وقت لگتا ہے، اور دوسری طرف فرعون بھی الرٹ ہے، اس کی کوشش ہے کہ ان کو پکڑا جائے، مارا جائے، گرفتار کیا جائے، یہ ہمارے غلام ہیں، ہمارا کام کاج کرتے ہیں، لہذا دونوں طرف سے پلاننگ جاری ہے۔ بالآخر ایک رات اللہ نے حکم دیا، یہ سارے جو قبطی ہیں ان کا کوئی ایسا تہوار ہے جس میں سارے مصروف ہیں، عیاش قوم ہے، اور وہ اپنے اس تہوار میں خوشیاں منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں۔ ادھر سے موسیٰ علیہ السلام کا آرڈر آتا ہے، تو سارے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکل پڑتے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو کیا دیکھتا ہے فرعون اور اس کے حواری، بنی اسرائیل تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا۔ چنانچہ انہوں نے فوراً، پلاننگ تو پہلے بھی تھی ان کی، اور فوراً پیچھا کیا، فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، سورج نکلنے کے وقت وہ ان کے پیچھے پہنچ گئے۔ فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ، پھر جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوتی ہیں، یعنی نظر آ گئی دوسری فوج بھی کہ وہ قبطی فرعون، اس کی اشرافیہ حکمران پارٹی، وہ تو پیچھا کر رہے ہیں۔ قال اصحاب موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ کہنے لگے، انا لمدرکون، ہم تو ابھی پکڑے جائیں گے۔ وہ تو پیچھے سے فوج آ رہی ہے، ان کے پاس وسائل ہیں، طاقت ہے، اور پہلے بھی فرعون سے مرعوب تھی یہ قوم۔ وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیدار کیا، کچھ تیاری کی، جاگ گئے، اور پھر جو فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ ہوا اور وہ شکست کھا گئے، تو یہ رعب فرعون اور اس کی پارٹی پر قائم ہو گیا، اور بنی اسرائیل کو سوچنے کا موقع مل گیا، لیکن ابھی بھی ڈر موجود ہے۔ قال کلا، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، کلا، ہرگز نہیں۔ یہ پچھلے رکوع کی آیت مقدسہ نمبر 15 میں بھی یہ لفظ گزرے ہیں، قال کلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ الفاظ ارشاد فرما کر حوصلہ دے رہے ہیں کہ بالکل پریشان نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے وہاں بھی یہ فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ فرعون آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، آپ ہمارے معجزات لے جائیں اور اس سے جا کے بات چیت کریں۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ راہ دکھلانے والا ہے، یعنی وہ کامیاب کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت وحی کے ذریعے سے بتا چکے ہیں کہ اس دریا کا کیا کرنا ہے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، پس ہم نے موسیٰ کو حکم بھیجا، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، آپ اپنی لاٹھی، اپنا عصا دریا پر ماریے۔ فَانْفَلَقَ، پھر وہ دریا پھٹ گیا۔ وَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ، پس ہر گروہ کے لیے كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، ایسے راستے بن گئے جس طرح اونچا پہاڑ ہوتا ہے اور پہاڑ کے درمیان سے راستہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے راستے بنا دیے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ہیں، اللہ رب العزت نے 12 علیحدہ علیحدہ سے راستے بنا دیے۔ پانی پہاڑوں کی طرح، بڑے اونچے پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا۔
وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ۔ بنی اسرائیل اپنے اپنے راستوں پہ چلتے ہیں اور دریا جو ہے وہ کراس کر جاتے ہیں۔ اتنی دیر میں فرعون، اس کی جتنی حواری ہے، اشرافیہ ہے، قبطی ہیں، فوج ہے، وہ بھی پہنچ جاتے ہیں۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور وہاں پر وہ دوسرے لوگ بھی پہنچ گئے۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے نجات دی۔ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ بھی تھے۔ یہاں یہ بڑی خوبصورت بات اللہ نے فرمائی کہ حضرت موسیٰ اور آپ کی جتنی بھی جماعت تھی سب وہ دریا کو پار کر لیتے ہیں۔ اتنی دیر میں جب یہ فرعون اور سب پہنچتے ہیں تو انہوں نے بھی اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے۔ دیکھا راستہ خشک ہے تو اپنے گھوڑے جو ہیں وہ دریا میں ڈال دیتے ہیں۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے فرعون، اس کی پوری اشرافیہ فوج کو وہاں غرق کر دیا۔ اور یہ غرق کیسے ہوئے؟ اللہ رب العزت نے یہ دوسرے مختلف مقامات پر اس کا ذکر ارشاد فرمایا ہے، جو بعض جگہوں پہ گزر چکا ہے اور بعض جگہوں پہ آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس سارے واقعہ میں یہ نشانیاں ہیں۔ وما اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر نہیں مانتے۔ یہ مکہ کے جو ابو جہل، فرعون اور اس کی پارٹی ہے، اشرافیہ ہے، یہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ یاد رکھیے، جس طرح فرعون اور اس کی پارٹی حلیف سارے جتنے اس کے ماننے والے ہیں تباہ ہو گئے، غرق ہو گئے، اسی طرح یہ بھی غرق ہوں گے۔ اور پھر غرق ہوئے، فرعون تو غرق ہوا دریا کے اندر، اور ابو جہل جو فرعون هذه الامہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کا فرعون ابو جہل ہے، وہ صحرا میں غرق ہوا، تباہ ہوا، شکست کھایا۔ میدان بدر میں دو چھوٹے چھوٹے صحابہ کرام نے، حضرت معاذ اور معوذ نے اس کی چھاتی پہ چڑھ کے اس کو جہنم رسید کر دیا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا جو رب ہے وہ غالب بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ اللہ ایسے فرعونوں کو ڈھیل دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں، پھر سچی جماعتوں کا امتحان بھی لیتے ہیں، لیکن اللہ جو غالب ہیں، زبردست ہیں، اللہ وہ اپنا پھر ضرور اظہار کرتے ہیں، لیکن ایک وقت پہ جا کے کرتے ہیں۔ اور پھر رحیم بھی ہے، سارے انسانوں سے اللہ پیار کرتے ہیں۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ قوم آزاد ہو، انسان آزاد ہو ان ظالم حکمرانوں سے، لیکن اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ جب کوشش کریں گے، جد و جہد کریں گے، اللہ ضرور غالب کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔